آج کی اس وضاحت میں ہم ایک ایسی بے بس بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کائنات کی ابتدا کے حوالے سے ہمارے سب سے گہرے مفروضوں کو بالکل الٹ کر رکھ دے گی۔ آج ہم کمال انسانیت کے پہلے حصے پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو کائنات اور ہدایت کے تصور کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ تو بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر ہم قدرتی نظام کا مشاہدہ کریں، چاہے وہ انسانی دل کی دھڑکن ہو یا کسی سیارے کے اپنے مدار میں گردش، ایک بیج کو اگر مٹی اور روشنی ملے تو وہ ٹھیک وہی بنتا ہے جو اسے بننا چاہیے۔ یہ بے عیب کارکردگی ایک بہت گہرا سوال پیدا کرتی ہے۔ آخر یہ نظام شروع ہونے سے پہلے ہی اتنا مکمل کیوں لگتا ہے، جیسے اسے کسی پریکٹس یا ٹرائل اینڈ ایرر کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ دیکھیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شروع میں صرف کیوس تھا، ایک افراتفری جو وقت کے ساتھ خود بخود آرڈر یعنی ترتیب میں آتی گئی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ترتیب اور ہم آہنگی تخلیق کی بنیادی شرط تھی۔ انفیلیبلٹی یعنی بے خطائی شروعاتی مقام ہونا ہی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر قوانین کا مکمل ڈھانچہ پہلے سے موجود نہ ہوتا تو پہلے ایٹم کا بننا یا پہلی دھڑکن کا دھڑکنا بالکل ناممکن تھا۔ اور یہ بات واقعی ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے، کیونکہ یہ عام تصورات کی سیدھی نفی کرتی ہے، لیکن یہی بات ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ کمال انسانیت یعنی انسانیت کی معراج کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم وقت کے ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی منزل ہے جو پہلے سے ہی مکمل طور پر وجود رکھتی ہے۔ تو آئیے اس پہلے سے موجود کائناتی خاکے کو تھوڑا مزید سمجھتے ہیں۔ اب یہاں واقعات کی کہانی پوری طرح الٹ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مادے یعنی میٹر نے شعور کو جنم دیا، بلکہ مابعد الطبیعت درجہ بندی یعنی 14 معصومین کی معرفت اور ان کی ہدایت کا وجود پہلے تھا۔ اس کے بعد تخلیق کو اس عظیم خاکے کے مطابق ڈھالا گیا، اور یہ جو مادی دنیا ہمیں نظر آتی ہے نا، یہ تو اس درجہ بندی کا صرف سب سے آخری اور باہری حصہ ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا اپنی مرضی سے نہیں چل رہی، یہ تو ایک وفادار انسٹرومنٹ کی طرح ہے جس کا ہر ایک ایٹم اس کائناتی دھن پر بج رہا ہے جو اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ ہمارا شعور دراصل ایک ایسی کائناتی عمارت کے اندر چل پھر رہا ہے جسے پہلے سے ہی ایک کامل ہستی کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ راستہ پہلے طے ہوا، ایٹمز بعد میں جڑے۔ آگے بڑھتے ہیں انسان کی استثناء کی طرف۔ آخر اس مکمل نظام میں انسان کہاں کھڑا ہے؟ اگر کائنات کا ہر حصہ اس بے عیب پابندی سے چل رہا ہے تو صرف انسان ہی بھٹکتا یا غلطیاں کیوں کرتا ہے؟ یہاں ہمیں مادی جسم اور ماں بعد طبی ذہن کے فرق کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارا جسم اس خودکار نظام کا حصہ ہے، دل دھڑکنے کے لیے کسی اجازت کا محتاج نہیں، لیکن ہمارا ذہن وہ ایک آگاہ گواہ ہے۔ اس کے پاس شعور کی ایسی آزادی ہے کہ وہ اس پہلے سے موجود ہدایت سے رخ پھیرنے یہاں تک کہ انکار کرنے کا بھی انتخاب کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پرندہ چاہ کر بھی اپنی فطرت سے انکار نہیں کر سکتا، مگر انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے۔ غلطی کرنے کی یہ صلاحیت اصل میں اس حقیقی شعور کی قیمت ہے۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیں، انسان کی ان تمام غلطیوں اور رخ پھیر لینے کے باوجود وہ کائناتی ہدایت کا نظام اپنی جگہ مکمل طور پر بے خطا اور برقرار رہتا ہے۔ آئیے اب آسمان میں موجود اس کائناتی نشانی پر غور کرتے ہیں جو ان سب باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جب ہم خالق کے اس عظیم خاکے کی مادی جھلک ڈھونڈتے ہیں تو ہماری توجہ آسمان پر موجود ایک قدیم گھڑی کی طرف جاتی ہے جو اس ایک مخصوص عدد پر دھڑکتی ہے، اور یہ عدد ہے 14۔ زمین سے دیکھنے پر ہمیں چاند کا ایک مسلسل چکر نظر آتا ہے، 14 دن تک چاند کی روشنی کا بڑھنا اور ٹھیک 14 دن تک اس کا گھٹنا۔ وقت کا یہ چکر کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ دراصل ان 14 مقرر کردہ معصومین کی ہدایت کی واضح مادی گونج ہے جس نے آسمان پر اس وقت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تاریخ میں موجود شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کا واضح واقعہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ کائناتی گھڑی صرف کسی اندھے فزیکل قانون پر خود بخود نہیں چل رہی، یہ نظام ایک ایسی مشیت اور اختیار کے تابع ہے تو وقت کی اس پیمائش کو جب چاہے روک سکتی ہے اور بغیر ایک بھی گنتی بھولے اسے واپس ریزیوم بھی کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، معراج تک رسائی، یعنی اس مقام کمال تک پہنچنا۔
تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسانیت کی معراج کیا ہے۔ یہ مقام ہمیں خود ایجاد نہیں کرنا، نہ ہی ہمیں اپنا کوئی نیا راستہ بنانا ہے۔ ترقی نئی منزلیں بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس کھوئی ہوئی ہم آہنگی اور رابطے کو تلاش کیا جائے جو پہلے دن سے موجود ہے۔ انسانیت کی معراج یہی ہے کہ ان ہستیوں کو پہچانا جائے جنہیں تخلیق سے پہلے مقرر کیا گیا تھا، اور خود کو ان کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے پر الائن کیا جائے۔ اور یہ پوری گفتگو آخر میں ہمیں اس ایک بہت ہی حیرت انگیز اور گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اس بے قرار کائنات میں جہاں صدیوں سے کبھی کوئی دھڑکن مس نہیں ہوئی، جہاں چاند نے کبھی اپنی گنتی اور وقت کا حساب نہیں کھویا، وہاں آخر کس کی مشیت نے اس نظام کو بالکل بے عیب طریقے سے تھام رکھا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس شخص کو سوچنے پر مجبور کر دے گا جو واقعی حقیقت اور ہدایت کا طلبگار ہے۔